ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اس آیت کے حوالے سے پچھلی نشست میں ابتدائی طور پر یہ دوستوں کو بتایا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، یا شرک کے مراحل کیا ہیں، کتنے درجات ہیں شرک کے، اور کہاں کہاں شرک ہو سکتا ہے۔ توحید کے 5 مرحلے ہیں، تو ہر مرحلے میں شرک بھی ہو سکتا ہے۔ شرک کے بھی 5 مرحلے بن جاتے ہیں، اور یہ جو تقسیم میں نے دوستوں کے سامنے پیش کی ہے کہ 5 مرحلے ہیں، یہ نہیں کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے کہ 5 مرحلے ہیں، یا قرآن میں ایسے بیان کیے کہ 5 مرحلے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے علماء نے ایسی تقسیم کی ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے، نہیں تو حقیقت میں یہ جو 5 مرحلے ہیں یہ پہلے مرحلے پر ہی جا کر ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، جو دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ توحید ذات، دوسرا مرحلہ توحید صفات، تیسرا مرحلہ توحید افعال، چوتھا مرحلہ توحید ربوبیت، اور 5واں مرحلہ توحید عبودیت یا توحید عبادت۔ یہ 5 مرحلے جو ہم نے بتائے ہیں، تو یہ سارے پیچھے پلٹ کر ایک ہی مرحلے پر چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب صفات کی بات کرتے ہیں تو وہ صفات زائد بر ذات تو نہیں ہے، کوئی علیحدہ چیز تو نہیں ہے کہ اللہ ہے اور پھر صفات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے ہم ہیں، ہم ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بعض اوقات ہمارے پاس علم ہو، بعض اوقات نہ ہو، بعض اوقات ہم میں رحم ہو، بعض اوقات نہ ہو، بعض اوقات ہم زندہ ہوتے ہیں، بعض اوقات مردہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم میں تو ہونا اور نہ ہونا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں اور 2 چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی، علم بھی وہی ہے، قدرت بھی وہی ہے، ارادہ بھی وہی ہے، اور فرق نہیں ہے۔ اور چونکہ افعال جو کہ توحید افعال تیسرے مرحلے میں ہے، وہ بھی ناشی ہوتی ہے انہی صفات سے۔ افعال اللہ تعالیٰ کے صفات کا مظہر ہے، یعنی صفات جب ظاہر ہوتی ہیں تو فعلوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور جو چوتھا مرحلہ ہے توحید ربوبیت، وہ بھی افعال کی وجہ سے ہے۔ افعال میں سے ربوبیت ایک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، رب ہے، مدیر ہے، مدبر ہے، سب چیزیں یہ جو ہے یہ بھی صفات میں سے ہیں، یعنی کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، انہی افعال میں سے یہ کام بھی ہوتا ہے کہ ربوبیت ہوتی ہے۔ اور جو عبودیت ہے وہ بھی نتیجہ ہے چوتھے مرحلے کا، کہ چوتھا مرحلہ یعنی جب ربوبیت میں کوئی قائل ہو جائے کہ اللہ ایک ہے اور رب ایک ہے، تو عبادت بھی صرف اسی ایک ہی کی ہوگی۔ تو بس یہ 5 مرحلے جو ہم نے دوستوں کے سامنے بیان کیے ہیں، صرف سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ بعض اوقات اس کی تشخیص دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز شرک نہیں ہے، اور اتنا اختلاف بھی اسی وجہ سے ہی سمجھوں میں ہے، کنفیوژن بنا دی گئی ہے، اور لا علم لوگوں کے دخل نے اس مسئلے کو اور بھی گمبھیر بنا دیا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے، بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ وہ اس کو مشرک کہہ رہا ہے،
وہ ان کو مشرک کہہ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ساری خرابیاں لا علمی جہالت کی وجہ سے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے، وَإِلَّا اگر سمجھ ہو تو یہ چیزیں بہت آسانی سے حل ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ فاعل قریب اور فاعل بعید کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ فاعل قریب کی طرف بھی کسی چیز کو نسبت دی جا سکتی ہے، فاعل بعید کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو موحد ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کیا کرے، اصل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے۔ ظاہری طور پر کسی کی طرف بھی نسبت اگر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کی طرف۔ آپ کو جیسے کل مثال دی تھی، مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پیاس کیسے بجھی، آپ کہتے ہیں میں نے پانی پیا۔ خوب، اب پانی پیا پیاس بجھی، یہ غلط ہے بھائی۔ اب اگر یہ کوئی سوچے نا کہ یہی فاعل ہے، ٹوٹلی پانی ہی فاعل تھا میری پیاس بجھانے کا، تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر یہ اس کو صرف فاعل قریب کر کے، صرف یہ ہے کہ یہ فاعل قریب ہے، وَإِلَّا فاعل اصلی جو اس کے پیچھے، وہ تو خدا کریم کا حکم ہے، ارادہ ہے، وہ اس کا چاہنا ہے، وہ اس کی طرف سے یہ پیاس بجھانے کا، جیسے کہ جناب ابراہیم نے کہا فَإِذَا بہرحال یہ ہے جب مجھے پیاس، وہ لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو فَهُوَ يَسْقِينِ، اللہ تعالیٰ مجھے پلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اس کی میری پیاس کو وہ بجھاتا ہے۔ تو وہ موحد درجہ اعلیٰ ہے، وہ حتیٰ اس چھوٹے سے کام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دیتا ہے۔ لیکن عام حالات میں اگر لوگ یہ سمجھیں کہ واقعاً پانی نے اس کی پیاس بجھائی ہے، یا ڈاکٹر اور حکیم نے اس کو شفا دی ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی یہ بیماری رفع ہوئی ہے، تو یہ شرک ہے۔ اگر یہ سمجھے کہ یہی فاعل ہے کل، اگر یہ سمجھے کہ نہیں اصل شفا دینے والا وہ ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اب اس جملے میں جو ہے نا جناب ابراہیم کی طرف سے یہ جو جملہ قرآن میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، یہ ہوت پہلے لگا دیا ہے، یعنی وہی ہے، صرف وہی ہے جو شفا دینے والا۔ یشفی ہونا چاہیے۔ آپ دوست جو کہ عربی کو پڑھتے ہیں، جملے کی جو اصل ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ فعل پہلے آئے گا اور فاعل بعد میں آتا ہے۔ لیکن یہاں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، جملہ جو جناب ابراہیم کی طرف منسوب کیا ہے، کہا ہے کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، فاعل پہلے لگا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حصر ہے، یعنی صرف وہی مجھے شفا دیتا۔ حالانکہ جناب ابراہیم کو جو شفا ملی تھی یا ملتی، مثلا ممکن ہے کہ انہوں نے کچھ ترتیب دی ہو، کوئی دوا لی ہو، کوئی ایسی ریسٹ کیا ہو، کوئی ایسے ترتیب اپنی، یہی جو کام آدمی کرتے ہیں مختلف قسم کے، تو وہ کیے ہوں گے، تو اس کی وجہ سے، اس کی ترتیب سے ان کی صحت واپسی آئی ہے، تو وہ اس کو نسبت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہ توحید محض ہے، یہ توحید کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ لیکن عام بندے فاعل قریب کی طرف نسبت دیتے رہتے ہیں، لیکن فاعل ہو تو بعض اوقات فاعل نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ فاعل نہیں ہوتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، تو وہاں خرابی ہوتی ہے۔ یہ جو شرک کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ جہالت اس میں زیادہ ہے اور حقیقت کم ہے۔ جہالت ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ اس کا فاعل ہے کون، ان کو اصل میں توحید کی ہی سمجھ نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، توحید کی ہی سمجھ نہیں ہے، وہ بیچارے سمجھ ہی نہیں رکھتے ہیں اتنی کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے۔ جیسے آپ دوستوں کو بتاؤں، مثال کے طور پر ایک بہت ہی بیکورڈ ایریا سے آیا ہوا بندہ کسی محترم مثلا بندے سے ملتا ہے، اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ ملنا کیسے ہے، اس کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے، اس کے سامنے بات کیسی کرنی ہے، تو اب اس بندے کو آپ قصوروار ٹھہرا دیں کہ آپ نے بادشاہ کی توہین کر دی ہے، آپ نے صدر کی توہین کر دی ہے، آپ نے، وجہ یہ ہے کہ وہ لا علم ہے، ان آداب سے عاری ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔
تو یہ جو بہت سارے عوام میں شرک کے مسائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ جہالت، لا علمی، آداب سے ناواقف ہونا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس قسم کی باتیں بھی حتیٰ کرتے رہتے ہیں کہ مجھے فلاں نے یہ کیا ہے، مجھے فلاں نے دیا ہے، مجھے اس نے دیا ہے، مجھے اس نے دیا ہے، میں نے فلاں جگہ سے یہ چیز حاصل کی ہے۔ تو یہ قسم کی باتیں یہ آداب سے ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے ہے، اور اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے۔ وَإِلَّا یہ جو میں نے دوستوں کے سامنے ابھی توحید کے 5 مراحل بتائے ہیں، دوستوں کو بتایا ہے کل بھی کہ یہ فلسفیانہ لیول کی باتیں ہیں بہت ساری۔ ان کو کیسے، ان کو بندوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کے اصلا مرحلے کتنے بنتے ہیں، یا اصلا توحید ذات اور صفات اور افعال اور ربوبیت اور اس الوہیت میں کیا فرق ہے۔ ہاں، تو یہ چیزیں کچھ بھی کوئی بندے ان کو کیا پتہ ہے، تو وہ بیچارے بولتے رہتے ہیں۔ چاہیے یہ ہے کہ وہ پرہیز کرے۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ کوئی بندہ جس کو پتہ نہیں ہے وہ اس بارے بات نہ کرے، سمجھ نہیں ہے تو بات نہ کرے۔ ہاں، عملاً جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، دھیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر لیول پر مؤثر جاننا چاہیے۔ جب اس نے کہا ہے کہ آپ کا سانس لینا جانا، جب سانس آتا ہے اور واپس آتا ہے، تو یہ دونوں میرے اس کی وجہ سے میرے اختیار میں ہے، اور میں ان کو الاؤ کرتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، تب ہوتے ہیں۔ تو یہ دھیان کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں جو ہے یہ آیت میں نے متعدد تفاسیر جب دیکھی ہیں تو ان میں اتنی تشویش ہے کہ حتیٰ اس آیت کو آیت مشابہ بنا دیا انہوں نے۔ بات کیوں ایسے ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو غفران کا معنی ہے اس کو ہی جب آپ پہلے سٹیپ پر، پہلے لیول پر ایک غلطی کرتے ہیں تو پھر یہ غلطی دور تک چلی جاتی ہے۔ غفران کا معنی انہوں نے معاف کرنا لیا ہے۔ اب جب معاف کرنا معنی لیتے ہیں تو آگے کا معنی آپ کریں تو سارا دین ہی تباہ ہو جاتا ہے، سارا دین کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے بھلا؟ دیکھیں معنی میں کرتا ہوں، آپ لوگ توجہ کریں آیت پر۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے، شرک کرے تو معاف نہیں کرتا ہے، یہ معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس سے ہٹ کر، شرک سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو مرضی کر لیں۔ یعنی جو مرضی آپ غلطی کریں، خرابی کریں، گناہ کریں، جو مرضی کرتے رہیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہو جائے گا۔ آیت کے الفاظ ہیں، اور وہ بھی کیا؟ لِمَن یشاء، جس کو وہ چاہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے، یہ جو ابھی آیت پڑھی ہے کہ شرک تو معاف نہیں کرتا ہے، کفر کو اللہ معاف کرتا ہے یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ شرک اور کفر میں فرق ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ جو اہل کتاب تھے ان کو کہا کہ آپ لوگ کافر ہیں، کفرانہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ مشرک تو نہیں تھے، موحد تھے۔ یہ لوگ موحد تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اس کے رسول کو مانتے تھے، اس کی کتاب کو مانتے تھے، موحد تھے، مشرک نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کا عنوان دیا ہے۔ تو اب یہ لوگ بھی معاف ہیں، اس لیے کہ شرک انہوں نے کیا نہیں ہے۔ جب شرک کیا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس سے ہٹ کر کچھ بھی آپ کریں معاف ہے۔ اب کفر کی لیول معاف ہو سکتی ہے تو باقی گناہ تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، باقی گناہ کفر کی نسبت تو سارے ہی چھوٹے ہیں نا، تو پھر تو سارے گناہ ہو گئے معاف۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے۔ اب جب یہ معنی کرتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ حل کیا کیا ہے؟ مفسرین کا حل بھی سن لیں۔ انہوں نے حل یہ کیا ہے،
کہا ہے کہ یہ آیت مشابہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اس کو رکھیں سائڈ پہ، اس کا معنی کریں نہیں تو آپ پھنس جائیں گے۔ یہ مفسرین کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں الجھ گئے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے اور وہ کہ اس کا یہ جو لمن یشاء ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے تو وہ ایک بندہ جو ٹھیک ٹھاک ہے، نہ کافر ہے نہ ہی کوئی خرابی ہے، سب چیزیں تو مرضی ہے تو معاف نہ کرے۔ آگے لمن یشاء لگا ہوا ہے، لمن یشاء کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی چلے گی، چاہے اچھا بندہ ہو، لمن یشاء میں نہیں ہے، اس کو معاف نہ کرو۔ یہ اتنی خرابیاں دوستو کیوں ہو گئی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ کہ اس طرح معنی کرنے سے کتنی بڑی خرابی ہے، کم خرابی تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شرک معاف نہیں ہوگا، باقی سب معاف ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ شرط تو نہیں لگائی ہے سوائے اس کے کہ لمن یشاء کہا ہے۔ لمن یشاء وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ لمن یشاء کسی خاص بندے کے لیے وہ کیوں ایسے کرے گا؟ ہر بندے کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میں رکاوٹ کیا ہے؟ تو شرک نہ کرے، باقی سب جائز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کو لپیٹ کر کدھر رکھ دیں؟ سائیڈ پہ رکھ دیں۔ ضرورت کیا ہے؟ ہاں بس اتنا مانے اللہ ایک ہے، باقی جو مرضی کریں، توحید مانے، باقی آپ فری ہیں، آزاد ہیں۔ اس آیت میں تو یہی لگ رہا ہے۔ تو یہ چیز کتنی خرابی کی طرف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو غفران کا معنی ہے، اس میں سارا نقطہ پنہاں ہے، اس میں ساری بات موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غفران کا معنی انہوں نے معاف کرنا کہا ہے، حالانکہ ہم نے کہا ہے کہ قرآن عربی مبین میں ہے، اس کی تفسیر میں عربی مبین کے قاعدے کو دھیان کرنا چاہیے۔ قرآن نے بار بار کہا ہے کہ قرآن عربی مبین میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عفو میں اور غفران کا معنی میں فرق رکھنا چاہیے۔ یا انہوں نے اتنی سادگی سے لیا ہے کہ کہتے ہیں اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا، یعنی غفران کا معنی معاف نہیں کرنا کر دیتے ہیں۔ یہ اکثر تفسیروں کا یہی مسئلہ ہے۔ روایتی تفسیریں، بعض تفسیریں جو ہیں انہوں نے اتنا سرسری لیا ہے کہ توجہ ہی نہیں کیا ہے، پچھلی تفسیریں 2-3 دے کر آگے اپنی تفسیر لکھ دی ہے اور مفسر قرآن بن گئے۔ کتنی تفسیریں میں نے دیکھی ہوں صرف اسی طرح ہی کہ ایک اس تفسیر اس تفسیر 3-4 تفسیروں کو دیکھ کر اپنی تفسیر جو ہے انہوں نے نکال دی ہے، اور ناقل قول ہیں صرف۔ بحث انہوں نے الفاظ کی، عربی مبین کی بحث کی ہی نہیں، جملوں کی ترتیب کی بحث کی ہی نہیں ہے، تدبر کیا ہی نہیں ہے۔ اور بعض ہیں انہوں نے مناسب جو ہے وہ مناسب زیادہ نہیں، عربی مبین کے قاعدے کو تو بہت کم نے دھیان کیا، اس لیے تو بعض لوگ اکثریت یعنی غالب 99% تفسیریں یہ قائل ہیں کہ قرآن میں عربی سے ہٹ کر بھی الفاظ موجود ہیں، غیر عربی بھی موجود ہے قرآن میں، حالانکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ عربی مبین میں، لیکن یہ بہت سارے مفسرین یہ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن میں عربی سے ہٹ کر بھی الفاظ موجود ہیں۔ اب اس اتنی بڑی بات بھی ہے، اب اس سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ عربی مبین میں اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات کو بھی عام لوگوں کی بات کی طرح ہی قرار دے رہے ہیں کہ بس اچھا ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے کبھی جو ہے نا وہ ہمارے پاس کچھ ایسے نہیں ہے، مثال کے طور وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ میں نہیں بولتا ہوں، اپنی زبان کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں بولتا ہوں، اور پھر اس میں کوئی اکا دکا وہ ڈال ہی دیتا ہے کبھی نہ کبھی، تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ خیر اس لیول اس طرح لیا ہے اللہ کی بات کو بھی کہ بھئی جیسے عام بندہ بات کرتا ہے اور اس میں پھر اس کے خلاف بھی کچھ نہ ہوتا رہتا ہے تو خیر ہے۔ وہ کہتا ہے میں کبھی شہر سے باہر نہ گیا ہوں، پھر بھی وہ کہتا ہے وہ کبھی نہ کبھی جاتا رہتا ہے۔ یہ عام بندہ تو کر سکتا ہے، انسان کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے کہ عربی مبین ہے تو پھر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ قرآن میں کوئی غیر عربی ہو؟ تو پھر ہمیں دھیان کرنا ہے اور اس
غفران کے معنی کی طرف آنا ہے۔ غفران کا معنی دوستو اگر وہ لیں جو ہم نے بار بار دوستوں کے سامنے عربی مبین کے مطابق کیا ہے کہ غفران کا معنی یہ ملتا جلتا ہے، چونکہ اس کے حروف بھی ملتے جلتے ہیں کفران سے اور کافرہ سے، صرف کچھ فرق ہیں، کافرہ میں اور غافرہ میں تھوڑا سا فرق ہے، کاف کا اور غین کا، تو اتنا ہی فرق اس کے معنی میں بھی ہے۔ کافرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ابھری ہوئی چیز جو اوپر ہے، جو سامنے ہے، جو موجود ہے، جو سب کو نظر آ رہی ہے، اس کو چھپانا، یہ ہے کافرہ۔ جیسے دین ہے، دین اسلام ہے، واضح ہے، مبین ہے، حقیقت ہے اور کوئی لوگ نہیں مانتے ہیں اس کو۔ اللہ کی نعمات واضح ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں، کوئی بندہ نہیں ان کو مان رہا ہے، ان کا شکریہ نہیں کرتا ہے، تو یہ کفران نعمت کرتا ہے۔ دوسری طرف غفران کا معنی بتایا ہے دوستوں کو، غفران اس گڑھے کو ڈھانپنے کو کہتے ہیں۔ گڑھا ہو اور اس گڑھے کو آپ جب بند کرتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں، مثلا گڑھا ہے، آپ نے مٹی ڈال کر کوئی چیزیں ڈال کر اس کو پورا کر دیا ہے، جو اس میں نقص تھا دور کر دیا ہے، برابر کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں غفران۔ تو انسانوں میں غفران کی ضرورت پہلے دن سے ہے، یعنی انسان ابھی وجود میں نہیں آیا تو اس کو غفران کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کا مسلسل غفران اس کے ساتھ ہے۔ انہو کان غفارا، یہ غفارہ کی صفت آتی ہی تب ہے جب ایک چیز مسلسل ہو رہی ہو، یعنی غفارہ کا لفظ ویسے غلط بنتا ہے، اگر آپ اس کا گناہوں کی معافی کریں مانا تو غفار، انہو کان غفارا کا لفظ ٹھیک نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر وقت صرف گناہوں کی معافی کر رہا ہے بھائی، نہیں، غفارہ کا مطلب ہے وہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہمارے نقائص کو دور کرتا ہے، ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں دیتا ہے، پس رزق دینا بھی غفوریت ہے، غفران ہے، ہر چیز ہمیں سمجھ دینا بھی غفران ہے، ہمارے عقیدے کو ٹھیک کرنا بھی غفران ہے، ہمارے سلسلوں کو جوڑنا ٹھیک کرنا سارا غفران۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باقی سب چیزیں میں قبول کروں گا، ان اللہ لا یغفر، صرف میں عقیدے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یہ نہیں کروں گا کہ آپ کا عقیدہ میں خود ٹھیک کروں، باقی ساری کام میں کروں گا، آپ کو رزق دوں گا، وسائل دوں گا، سمجھنے کی صلاحیت دوں گا، جا کر سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں، اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں آپ کے عقیدے کو بھی ٹھیک کر دوں، میں ٹھیک کر دوں، جیسے کہ باقی ہر چیز وہ دے رہا ہے، ہر چیز وہ دے رہا ہے، وہ ساری چیزیں میں دوں گا، دیتا رہوں گا، کیونکہ انہو کان غفارا، لیکن آپ کہیں کہ میں آپ کے عقیدے کو ٹھیک کر دوں، یہ کام نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا، یہ کام آپ نے خود کرنا ہے۔ عقیدے کو ٹھیک کرنا جس میں شرک نہ ہو، جس میں میرے علاوہ کسی کی گنجائش نہ ہو، یہ کام میں آپ کو نہیں کر دوں گا، اس لیے کہ پھر دین ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی بہت واضح ہے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو ٹھیک کر دے، ہمارے ذہن کو کیا کر دے، بالکل جیسے وہ اس کا صحیح راستہ ہے یا جو حقیقت ہے، جو حقیقی سوچ ہے وہ بنا دے ہمارے ذہن کو، پھر کیا باقی کیا رہ گا؟ جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ تو اسی سے ہوتی ہیں کہ پہلے بندہ عقیدے کو ہی ٹھیک نہیں کرتا ہے، عقیدے کے ٹھیک نہ ہونے سے ہی ساری خرابیاں آگے چلتی ہیں۔ جب انسان اپنے اندر یہ نہیں پاتا ہے کہ ایک ذات ہے جو اس جہان کو جس نے بنایا ہے، جس نے چلایا ہے، جو چلا رہی ہے، اور اسی ایک ذات کی ہی ہم نے عبادت کرنی ہے، پس یہاں اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہا ہے وہ سمپل ہے، اس طرح کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا۔ اور غفران کا معنی پورے قرآن میں یہی ہے۔ ان نقائص میں سے ایک نقص گناہ بھی ہوتا ہے، گناہ کرنے کی عادت، گناہ کرنا کمزوری ہے نا، انسان گناہ کرتا ہی کیوں ہے؟ مثلا میں کسی کے پیسے لیتا ہی کیوں ہوں، کسی کا مال کھاتا ہی کیوں ہوں؟ اس لیے کہ میرے اندر اتنی کمزوری ہوتی ہے، میں اس کمزوری کو برداشت نہیں کرتا ہوں، میں دوسرے کا مال جو ہے وہ لیتا ہوں بھائی، میرے اندر ایک گیپ ہے، میرے اندر ایک خواہش ہے، میں اس خواہش کے سامنے
کیا ہو جاتا ہوں، بے بس ہو جاتا ہوں. مجھے چاہے وہ خواہش پیسے جمع کرنے کی وجہ سے ہے، یا میں اپنے خرچے پورے کرنے کی وجہ سے ہے، یا جس وجہ سے بھی ہے، اس خواہش کی وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، دوسروں کا مال دھوکے سے، خرابی سے لیتا ہوں. میں مثلا کسی کی مدد کیوں نہیں کرتا ہوں؟ شاید میں راحت طلب ہوں، میں اپنے وہ زحمت قبول نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ میری کمزوریاں ہیں. تو ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کون ہمارا ساتھ دیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ساتھ دیتا ہے. یہی غفران ہے. گناہ بھی اسی طرح ایک نقص ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے غفران کا لفظ کبھی کبھار استعمال ہو سکتا ہے، لیکن سارا معنی ہی آپ اس کو گناہوں کا کر دیں تو یہ اصلا نہ قرآن کے ساتھ ملتا ہے نہ میچ کرتا ہے. جیسے اس آیت میں آپ اتنا جو ہے نا اس غفران کا معنی معاف کرنے سے کتنی خرابی ہو جاتی ہے، یعنی پیچھے دین کی کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے. دیکھیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو، کسی کے شرک کو دور نہیں کرے گا. یعنی شرک والی جو کمزوری ہے یہ اللہ تعالیٰ کسی کی دور نہیں کرے گا. اگر کرتا ہے تو اللہ اس کی پکڑ کرے گا، اس کو دور نہیں کرے گا. شرک کو دور کرنا خود. اے اللہ ہمارے پاس کیا وسائل ہیں، ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے کہ ہم شرک سے دور رہیں؟ خوب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سوچیں، سمجھیں، تدبر کریں، دیکھیں آس پاس میں ساری یہ کائنات کس نے بنائی ہے. اگر آپ کو میرے علاوہ کوئی لگتا ہے، کوئی بنتا ہے، کوئی ہے ایسا جو اس طرح ہو جس کو کسی نے نہ بنایا اور وہ کائنات بنانے والا ہے، تو پھر بات کریں. جب ایسی بات ہے نہیں اور اتنی آس پاس میں اتنی آیات بکھری پڑی ہیں، ہر چیز آپ کے لیے ایک آیت ہے، اس کے باوجود بھی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، تو پھر آپ جہنم کے ہی قابل ہیں. پھر آپ اسی قابل ہیں کہ آپ کو کیا کیا جائے، آپ ادھر ہی جائیں جہاں آپ جانا ہے آپ نے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں سارے آپ کے باقی ضرورتیں پوری کروں گا، غفور الرحیم ہوں، غفار ہوں، لیکن یہ والی چیز میں ٹھیک نہیں کر دوں. اور اسی وجہ سے وہ ٹھیک کرتا بھی نہیں ہے. کوئی بندہ کچھ بھی کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو، ہاں جو اس کے دروازے پہ آئے بار بار یہ کرے، تو یقیناً جو بندہ اس لیول پر آ جائے تو سمجھے پہلے اللہ کو مان کر اس کے دروازے پہ آ رہا ہے، یعنی شرک کو پہلے ہی وہ ترک کر رہا ہے. بس شرک کو چھوڑنا انسان کے اپنا کام ہے. یہ عقیدے کی بات ہے، عمل کی بات نہیں ہے. عمل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا ہے، یعنی عمل میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے انسانوں، اے میرے بندو، اے نبی ان کو کہہ دے میرے بندوں کو کہ آپ پریشان نہ ہوں. اگر آپ کے کوئی عملی ذنوب ہیں، گناہ ہیں، خرابیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، مشکلیں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو دور کرنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ سارے آپ کے ذنوب جو ہے، ذنوب گناہ نہیں ہوتے. ہاں پھر دوستوں کو بتا دوں، یہ لفظوں کے معنی ایسے ایسے کر دیے گئے ہیں کہ آپ ذہنوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں، ذہنوں سے نکالنا ہی مشکل ہے. قرآن میں ذنوب کا معنی گناہ نہیں کر سکتے ہیں ہم. ذنوب کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو عوام میں ایک داغ بن جائے، خرابی ہو، جس کی وجہ سے عوام باتیں کریں یا گناہ سمجھیں، عوام سمجھے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں ہے یہ چیزیں. گناہ سیئہ ہوتا ہے، سیئہ عصیان گناہ ہے. یہ ذنوب گناہوں میں سے نہیں ہوتے ہیں. نہیں تو نبی کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ لِيَغْفِرَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تیرے پچھلے ذنوب بھی جو ہے وہ ختم کر دے اور اگلے ذنوب بھی ختم کر دے. ہاں ذنوب کا معنی نہیں ہے. غفران کا معنی بھی وہ لینا چاہیے جو دوستوں کو بتایا. بس غفران یہاں کیا معنی لیں گے ہم؟ غفران کا معنی لیں گے کہ نقائص کو دور کرنا، خرابیوں کو دور کرنا، گڑھوں کو پورا کرنا، بھرنا، ضرورتوں کو پورا کرنا. انسان کی ضرورت کب سے ہے؟ اول دن سے آخر دن تک انسان مجبور ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے. اللہ ہی پوری کرتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کے عقیدے کا مسئلہ ہے نا، اس کو میں نے ٹھیک نہیں کرنا ہے، یہ خود آپ ٹھیک کریں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر آپ شرک کرتے ہیں تو میں معاف کرنے والا. یہ
اس کو پورا کرنے والا نہیں ہوں۔ انشاءاللہ آیت کو جاری رکھیں گے اگلی نشست میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔